السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ساتھیوں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں منشی منقع کی ایک اور کہانی، جن کی 2 کہانیاں آپ پہلے سن چکے ہیں۔ عنوان ہے منشی منقع نے بلی بیچی، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے محمد یونس حسرت نے۔ ایک صبح منشی منقع ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ بیگم نے کہا، میں ذرا اپنی بہن کے پاس جا رہی ہوں، وہ بیمار ہے، اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں، 2-1 روز میں واپس آ جاؤں گی، میرے پیچھے گھر کا خیال رکھنا۔ منشی منقع بولے، بلی کو بھی ساتھ لے جا رہی ہو؟ نہیں، بیگم نے جواب دیا، مانو یہی رہے گی گھر کے ساتھ، مانو کا بھی خیال رکھنا، یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ میرے لیے مانو کا خیال رکھنا بہت مشکل ہے، منشی منقع نے کہا، یہ نیک بخت مجھے پریشان کرنے پر تلی رہتی ہے۔ تم تو یوں ہی گھبرا رہے ہو، بیگم نے کہا، مانو تمہیں کھا نہیں جائے گی، اپنے لیے کھانا تم تیار کر سکتے ہو، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ دودھ والا دودھ دے گیا ہے، بیکری والا آئے گا تو ڈبل روٹی دے جائے گا، الماری میں مچھلی بھی موجود ہے اور 2 انڈے بھی پڑے ہیں، تل کے کھا لینا۔ بہت اچھا، منشی منقع نے کہا، اور ہاں، مانو کو دودھ روز دیتے رہنا، بیگم نے کہا، ایسا نہ ہو اپنا پیٹ تو بھر لو، وہ بیچاری بھوکی رہے، اور باہر جاؤ تو دروازہ کھلا چھوڑ کر مت جانا، اور پانی کی ٹونٹی کھلی نہ چھوڑ دینا، اور تم اس طرح اور کرتی رہی تو گاڑی نکل جائے گی، منشی منقع نے کہا۔ وہ بیگم کے لمبی چوڑی ہدایات سے اکتانے لگے تھے۔ بیگم نے ہنستے ہوئے اپنا بیگ سنبھالا اور باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد منشی منقع کچھ دیر تو اخبار دیکھتے رہے، پھر انہیں گھر کے کام کاج کا خیال آیا۔ بیگم کی واپسی تک انہیں برتن دھونے اور کھانا پکانے سے لے کر جھاڑو دینے تک ہر کام خود ہی کرنا تھا۔ سب سے پہلے انہیں برتن دھونے کی طرف توجہ کی اور سارے گندے برتن جمع کر کے ٹونٹی کے نیچے لا رکھے۔ بلی کھڑکی میں بیٹھی انہیں برتن دھوتے دیکھتی رہی، پھر ان کے پاس آ کر میاؤ میاؤ کرنے لگی۔ منشی منقع سے ہٹاتے ہوئے بولے، یہاں سے جاؤ، کیا میاؤ میاؤ لگا رکھی ہے؟ صبح تمہیں دودھ تو مل چکا، اب بھی بھوکی ہو، میاؤ میاؤ کری جا رہی ہو۔ بلی نے منشی منقع کو ان کے حال پر چھوڑا اور میز پر چڑھ گئی۔ وہاں دودھ کا جگ پڑا تھا۔ بیگم جلدی میں تھی اور منشی منقع کو اسے الماری میں رکھنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ بلی نے دودھ پینے کی کوشش کی تو جگ الٹ گیا، سارا دودھ میز پر پھیل گیا۔ بلی خوش ہو کر سڑپ سڑپ دودھ چاٹنے لگی۔ جگ کے گرنے کی آواز سے منشی منقع نے میز کی طرف دیکھا۔ دودھ کے اس طرح گر جانے پر انہیں غصہ تو آنا ہی تھا۔ انہوں نے بلی کو ایک دھپ جمانے کی کوشش کی تو بلی پنجہ مار کر کھڑکی سے باہر کود گئی۔ منشی منقع کے ہاتھ پر کئی خراشیں آئیں اور وہ مانو کو برا بھلا کہتے ہوئے پھر برتن دھونے لگے۔ برتن دھونے کے بعد انہوں نے باورچی خانے اور اس کے ساتھ کے کمرے کی صفائی کی۔ اس کام سے فارغ ہوئے تو خاصی تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، چنانچہ وہ آرام کرسی پر آ بیٹھے کہ ذرا آرام کر لیں۔ جلد ہی انہیں نیند آ گئی۔ منشی منقع نیند کے مزے لے رہے تھے کہ دھم سے کوئی چیز ان کے پیٹ پر آ گری۔ ان کے بدن میں سوئیاں سی چبھنے لگیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں، مانو بڑے مزے سے ان کے پیٹ پر بیٹھی اپنے نوکیلے پنجے ان کے بدن میں چبو رہی ہے۔ انہوں نے اسے پرے جھٹک دیا اور پھر دروازہ کھول کر اسے باہر نکال دیا۔ بلی کو باہر نکال کر وہ پھر اطمینان سے آرام کرسی پر لیٹ کر سو گئے، مگر ابھی سوئے ہی تھے کہ بلی کھڑکی کے راستے اندر آئی اور چھلانگ لگا کر سیدھی ان کے پیٹ پر پہنچ گئی۔ منشی منقع پھر ایک دم گڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ان کے جاگتے ہی بلی چھلانگ لگا کر بھاگ گئی۔ منشی منقع نے دوبارہ سونے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ بلی انہیں سونے نہیں دے گی اور اسی طرح تنگ کرتی رہے گی۔ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھے اور الماری کھول کر دیکھنے لگے کہ دوپہر کے کھانے کے لیے کیا کچھ مناسب رہے گا۔ اتنے میں باہر دروازے پر بیکری والا آ گیا۔ منشی منقع اس سے ڈبل روٹی لینے چلے گئے اور باورچی خانے کا دروازہ اسی طرح کھلا چھوڑ گئے۔ بلی نے موقع غنیمت جانا اور الماری میں سے ایک مچھلی کھسکا لی، اسے منہ میں دبائے باہر کا رخ کیا۔ منشی منقع نے بلی کو مچھلی منہ میں دبائے دیکھا تو بڑے ناراض ہوئے۔ بیکری والے سے کہنے لگے، بڑا تنگ ہوں میں اس بلی کے ہاتھوں، سنو میاں، تم چاہو تو یہ بلی لے جا سکتے ہو۔ بیکری والا بولا، میری بیکری میں بڑے چوہے ہیں، یہ چوہوں کو پکڑ سکتی ہے تو اسے لے جاتا ہوں۔ منشی منقع نے دوڑ کر بلی کو پکڑا، اسے ایک تھیلے میں بند کیا
اور تھیلا بیکری والے کے حوالے کر دیا۔ بیکری والا بلی کو لے کر چلا گیا۔ منشی منقع خوش ہوتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگے، خوب ہوا اس بلی سے میری جان چھوٹی، اب اگر باورچی خانے کا دروازہ کھلا بھی رہ جائے تو کوئی خطرہ نہیں۔ بلی کے جانے کے بعد اس گھر میں امن ہی امن ہے، چین ہی چین ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ منشی منقع کا وہ دن واقعی بڑے مزے سے گزرا۔ رات کے کھانے کے لیے انہیں انڈوں کا آملیٹ بنایا، ایک پلیٹ میں ڈال کر میز کی طرف بڑھے۔ اچانک کوئی چیز ان کی ٹانگوں کی درمیان میں آ گئی۔ وہ گڑبڑا کر دھم سے فرش پر گرے۔ پلیٹ ان کے ہاتھ سے گر کر چکنا چور ہو گئی۔ گرتے ہی ان کا سر دیوار کے ساتھ اس زور سے ٹکرایا کہ آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچنے لگے۔ میاؤ ایک آواز آئی تو منشی منقع نے چونک کر دیکھا، مانو کچھ دور بیٹھی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے سے بولے، ہاں تو یہ سب تمہاری شرارت ہے؟ بیکری سے واپس آ گئی ہو؟ شاید وہاں کے چوہے تمہیں پسند نہیں آئے، کیا لینے آئی ہو اب یہاں؟ بلی کی حرکت سے انہیں فوراً ہی اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ بو پا کر بلی آملیٹ کی طرف جو لپکی تو دور کونے میں جا گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ منشی منقع اس سے روک سکتے، اس نے آملیٹ منہ میں دبایا اور باہر بھاگ گئی۔ باپ رے، منشی منقع نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے یہاں ہوتے ہوئے مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملے گا۔ اچھا میں بھی اسے باہر ہی رہنے دوں گا، رات بھر اندر نہیں آنے دوں گا، بالکل نہیں آنے دوں گا۔ رات کو انہوں نے بالکل دروازہ نہیں کھولا، بلی کو باہر ہی رہنے دیا۔ سارے دروازے کھڑکیاں اچھی طرح بند کر کے وہ سونے کے لیے اوپر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب منشی منقع نے ایک نہایت ہی عجیب خواب دیکھا۔ یہ خواب عجیب بھی تھا اور کسی قدر ڈراؤنا بھی۔ انہوں نے دیکھا کسی نے انہیں زمین پر پیٹھ کے بل لٹا کر ان کے پیٹ پر اینٹوں کا ڈھیر رکھ دیا ہے، اور اینٹوں کا یہ ڈھیر اونچا ہی اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ منقع چیخ مار کر خواب سے جاگے، دیکھنے لگے کہ ان کے پیٹ پر یہ بھاری بوجھ کیسا ہے۔ یہ بوجھ سوائے بیمانوں کے اور کسی کا نہیں تھا۔ وہ ان کے کمرے کی کھڑکی یا شاید روشن دان کے راستے اندر آ گئی تھی، مگر کمرے کا دروازہ چونکہ بند تھا اس لیے نیچے نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے اس نے منشی منقع کے سینے پر اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ منشی منقع نے اٹھ کر بلی کو اپنے بستر سے بھگا دیا، کہنے لگے، تم حد سے بڑھ گئی ہو بیمانو، اب مجھے تمہارا کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ہی پڑے گا، دن چڑھتے ہی تمہیں کسی کے ہاتھ بیچ دوں گا۔ اور واقعی منشی منقع نے ایسا ہی کیا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہوتے ہی بلی کو ڈبے میں بند کیا، اسے اٹھا کے تقریباً 2 میل کا سفر کر کے ایک ایسی عورت کے پاس پہنچے جسے بلیاں بہت پسند تھیں، جو ان کی بیگم سے کئی بار اس بلی کو خریدنے کی خواہش ظاہر کر چکی تھی۔ منشی منقع نے 50 روپے میں بلی اس عورت کے حوالے کی، گھر کو واپس ہوئے۔ بلی سے چھٹکارا پا کر وہ بہت خوش تھے۔ اس خوشی میں انہیں کچھ مٹھائی خریدی، گلاب کے سرخ سرخ پھولوں کا ایک گلدستہ بھی خرید لیا۔ گھر پہنچے تو بیگم کی طرف سے آیا ہوا پیغام ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بیگم کی بہن کی حالت اب اچھی تھی اور وہ اسی شام واپس آ رہی تھی۔ گلدستہ اور مٹھائی کا ڈبہ ایک طرف رکھ کر وہ گھر کی صفائی کرنے لگے تاکہ بیگم گھر کو صاف ستھرا دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ گلدستہ انہوں نے ڈرائنگ روم کی میز پر گلدان میں سجا دیا، مٹھائی کا ڈبہ گلدان کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ بیگم واپس آئیں تو گھر کو صاف ستھرا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر جب انہیں ڈرائنگ روم میں گلدستہ اور مٹھائی کا ڈبہ دیکھا تو بولی، یہ کون لایا ہے؟ ہم لائے ہیں، منشی منقع نے شان سے کہا، اپنی بیگم کے لیے لائے ہیں۔ بڑی تکلیف کی تم نے، بیگم نے خوش ہو کر کہا، مگر پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، اور ان کے لیے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ منشی منقع اس سوال کے لیے بالکل تیار نہ تھے، نہ بلی کو بیچنے کی بات بیگم کو بتانا چاہتے تھے، اس لیے وہ پہلے تو گھبرا گئے، پھر سنبھل کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، بس آ گئے کہیں سے، ہو سکتا ہے میں نے بلی بیچ دی ہو۔ کیا؟ بیگم نے حیرانی سے کہا، مگر تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ میری پیاری مانوں کو بیچ ڈالو، مذاق نہ کرو، تم اچھی طرح جانتے ہو تم ایسا کرو گے تو میں عمر بھر تم سے بات نہیں کروں گی۔ بیگم کی بات سن کر منشی منقع گڑبڑا گئے، اندر ہی اندر ڈر رہے تھے کہ اگر بیگم کو اصل بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھ سے کٹی کر لیں گی۔ مگر مجھے یقین ہے تم ایسی حرکت نہیں کر سکتے، بیگم نے کہا، تم اپنے جیب خرچ کی رقم سے ملی گلدستہ اور مٹھائی لائے ہوگے، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، ارے
مانو نہیں نظر آ رہی، کہاں ہے وہ؟ منشی منقع یہ خیال کر کے کانپنے لگے کہ اب بھانڈا پھوٹنے والا ہے۔ پھر اچانک ایسی بات ہوئی جو منشی منقع کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ مانو کھلے دروازے میں سے دوڑتی ہوئی اندر آئی، آتے ہی بیگم کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بیگم نے اسے پیار کرتے ہوئے گود میں اٹھا لیا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے کہنے لگی، ارے تم کہاں تھی مانو؟ تمہیں خبر بھی ہے منشی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے میں نے مانو کو بیچ ڈالا ہو۔ اور منشی منقع کو زندگی میں پہلی بار بلی کے اس طرح واپس آ جانے سے اتنی خوشی ہوئی جو بیان سے باہر ہے۔ بلی نے واپس آ کر ان کا پردہ رکھ لیا تھا۔ مانو یقیناً بیکری والے کی طرح اس عورت کے پاس سے بھی بھاگ گئی تھی۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ عورت بلی کے لیے ان کے گھر آئے، انہیں خود اس کے گھر جا کر اس کی رقم واپس کر دینی چاہیے۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اچھا سا خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار سی کہانی، مگر کہانی سننے سے پہلے آپ کو یاد ہے نا کہ آپ نے تمام کام مکمل کر لینے ہوتے ہیں، تبھی تو مزہ آتا ہے کہانی کا۔ کہانی کا عنوان ہے تھوڑی سی غلطی کے بعد، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے قانتہ رابعہ نے۔ ننھی عالیہ نے لحاف میں لیٹی عامرہ کے بازو پر چٹکی لی، اور عامرہ جو اونگنے کی مشق کر رہی تھی اوئی کہہ کر فوراً بیٹھ گئی۔ اور جب انہوں نے عالیہ اور فائزہ کو اپنے قریب بیٹھے دیکھا تو انہیں یاد آیا کہ آج تو اس نے ان دونوں چھوٹی بہنوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو ابو سے کہانی سنوائے گی۔ جب طاہرہ کو یہ یاد آیا تو وہ فوراً ان کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں گئی، جہاں ابو ایک موٹی سی کتاب پڑھ رہے تھے۔ بچوں کو اکٹھا آتے دیکھ کر ابو نے اپنے پڑھنے والی اینک اتار دی۔ کیوں بھائی، تم لوگ ابھی تک سوئی نہیں؟ عالیہ نے تتلا کر کہا، ابو آپ کو تو پتہ ہے ہم چھوٹے نہیں، اگر ہم چھوٹے ہوتے تو اپنے پلنگ پر خراٹے لے رہے ہوتے تایا جان کی طرح، خوں خوں خڑ خڑ، خوں خوں خڑ خڑ کر کے۔ ہاں بھائی، واقعی سوال ہی غلط تھا، ابو نے شرمندہ ہو کر کہا۔ اچھا خیر، تم لوگ یہ بتاؤ آج تم لوگ اکٹھے کیسے آئیں؟ کوئی خاص مطلب تو نہیں؟ میں بتاؤں؟ عامرہ نے کہا۔ پتہ ہے آج فائزہ آپی ہمارے ساتھ لوڈو کی گیم کھیل رہی تھی تو کہنے لگی اگر تم لوگ ہار گئی تو امی سے کہانی سنیں گے، اور اگر میں ہار گئی تو ابو سے کہانی سنواؤں گی۔ ابو بے اختیار ہنس دیے۔ یہ اچھی ہار جیت اور زبردستی ہے۔ خیر، کس قسم کی کہانی سنو گے؟ عالیہ نے فوراً کہا، ابو اچ دیو والی کہانی جس نے شہزادی تمل آرا کو بکلی بنا دیا تھا اور چھالا دن شہزادی کو ہاں ہاں کر کے ڈلاتا لیتا تھا اور کہتا تھا جب تک کوئی شہزادہ مجھے نیلا اناج نہیں لا کر دیتا تم بکلی بنی لوگی۔ پھر بیچاری شہزادی لوتی تھی، کہتی تھی میں جیسے ہماری بکلی کلتی ہے۔ ابو وہی والی بکلی جس کو مچھائی نے فوت کر دیا تھا عید والے دن۔ ابو اس کی طویل گفتگو سن کر ہنستے رہے۔ جب اس نے اپنی بات میں سانس لینے کے لیے تھوڑا سا وقفہ لیا تو ابو نے کہا، عالیہ بیٹے، ہماری بکری کو قصائی نے فوت نہیں کیا تھا بلکہ اسے ہم نے خود ذبح کیا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسری بات یہ کہ اپنی بات ہمیشہ چھوٹی کر کے ٹھہر ٹھہر کر کہنی چاہیے تاکہ دوسرا جواب دے سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جنوں بھوتوں والی کہانیاں تو صرف ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ شہزادی والی کہانیاں سچ تو نہیں ہوتی۔ بھلا کبھی کوئی شہزادی بکری اور کوئی انار نیلے رنگ کا ہو سکتا ہے؟ کیا واہیات بات ہے۔ تو ابو چھالے شہزادے اس طرح سے نہیں ہوتے؟ ابو پھر ہنس دیے۔ بھائی شہزادے تو ایک طرح کے ہوں یا نہ ہوں مگر ان کی کہانیاں ایک طرح کی ہوتی ہیں۔ اتنے میں عالیہ اپنے لحاف میں زور زور سے ہلنے لگی۔ پھر عامرہ کو ڈانٹا۔ جواب میں عالیہ بھی زور سے بولنے لگ گئی، بھائی کیا بات ہے، تم نے لڑائی کیوں شروع کر دی؟ کیا کہانی نہیں سننا؟ ابو نے کہا۔ ابو جی، عالیہ آپ بھی مجھے ڈانٹتے بھی ہیں اور مالتی بھی ہیں، عامرہ نے اوں کرتے ہوئے کہا۔ ابو یہ غلط کہتی ہے، جہاں بھی بیٹھتی ہے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کر بیٹھتی ہے، آدھی چیز کھاتی ہے آدھی پھینک دیتی ہے،
پھر اس پر اتنی چونٹی آتی ہیں جو میرے پاؤں پر کاٹتی ہیں، اور منع کرو تو کہتی ہے میں تیا تلوں، مجھے بھوت لگتی ہے۔ جب عالیہ نے عامرہ کی نقل اتاری تو عامرہ نے اور زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ ابو کو یاد آیا کہ 2-3 دن پہلے جب وہ بستر پر لیٹنے کے لیے پلنگ پر گئے تو پلنگ کی چادر گیلی تھی اور اس پر کافی چونٹیاں جمع تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے روح افزا اس دن عامرہ نے خود پیا اور آدھا بستر کی چادر کو پلایا۔ انہوں نے تینوں کو متوجہ کیا۔ کیا میں تمہیں ایک سچی اور چھوٹی سی کہانی نہ سناؤں؟ ضرور ضرور ابو، فائزہ نے کہا۔ بات یہ ہے کہ ایک تھا چھوٹا سا بچہ، نام تھا اس کا احمد، بڑا پیارا، امی ابو کا کہنا ماننے والا، ہر ایک سے پیار کرنے والا۔ تو جو احمد تھا نا، اس کی عادت تھی کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتا تھا۔ جب اس کی امی کھانا دیتی تو پہلے پوچھتی بیٹے ہاتھ دھو لیے؟ بیٹا فرما برداری سے جواب دیتا جی ہاں، اور جب کھانا کھاتے تو آدھی چیز منہ میں اور آدھی چیز منہ سے باہر ہوتی۔ کھانا کھا کر اٹھتے تو کھانے والی میز کا عشر بالکل خراب ہو چکا ہوتا، یوں لگتا ہے جیسے 2 سال کا بچہ ہاتھ مار کر ساری چیزیں بکھیر گیا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، احمد میاں پڑوسیوں کے باغ میں گھس گئے۔ محلے کے کئی بچے، تنویر، انور، اختر وغیرہ ان کے ساتھ تھے۔ سب بچوں نے پہلے باغ میں سے مالٹے توڑے، پھر کھیت میں گھس کر جو سبزی ہاتھ میں آئی توڑی۔ کچی کچی مولیاں، گاجریں، شلجم دیکھ کر بھوک بری طرح سے چمک اٹھی۔ کوئی پرواہ نہیں ہاتھ دھلے ہیں یا نہیں، کھانے والی میز پر پہنچ گئے۔ امی بھوک لگی ہے، کھانا لائیے۔ امی نے سمجھایا کہ بیٹے ابھی تھوڑی دیر میں سب لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا۔ لیکن بھئی احمد میاں کو ایسی باتوں سے کیا مطلب، لگے اوں کرنے۔ امی کسی کام سے دوسرے کمرے میں گئیں تو 2-4 چھلانگیں ماری اور باورچی خانے میں پہنچے۔ آہا جی، گرم گرم پلاؤ، مٹر قیمہ، کھیر، لگتا ہے کوئی مہمان آ رہے ہیں۔ فوراً پلیٹ میں چاول ڈالے، چمچ کہیں گر نظر نہیں آیا۔ ہاتھ سے کھانا شروع ہو گئے، جیسے مقابلہ ہو رہا ہو کون جلدی کھاتا ہے۔ آج تو کھانے کا مزہ بہت آ رہا ہے، انہوں نے سوچا۔ امی نے روک ٹوک نہیں کی۔ احمد ہاتھ دھو، احمد چمچ سے کھاؤ، پلیٹ اپنے قریب رکھو، کھانا مت گراؤ، احمد یہ مت کرو، احمد وہ مت کرو۔ آج بھوک بھی زیادہ تھی، خوب ڈٹ کر چاول کھائے اور سونے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں پیٹ میں جو درد اٹھا تو لگے چیخنے، ہائے امی میرا پیٹ، ہائے امی میرا پیٹ۔ امی بیچاری بھاگی آئیں۔ طبیعت زیادہ خراب تھی، چنانچہ ڈاکٹر کے کلینک لے گئے۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح سوال پوچھے لیکن احمد میاں کو کوئی ہوش نہیں۔ آنکھیں اوپر چڑھ گئیں، ہاتھ مڑ گئے۔ امی ابو کا فکر سے برا حال، اللہ جانے کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا فوراً اس کو کسی بڑے ہسپتال میں لے جائیں۔ ہسپتال کے ڈاکٹر نے 1-2 پورے 3 بڑے بڑے ٹیکے لگائے دونوں بازوؤں پر۔ اتنے میں احمد میاں نے آنکھیں کھولیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، امی نے اسے ہوش میں آتے دیکھ کر کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک ڈرپ بھی لگائی۔ آخر کار یہ پتہ چلا کہ احمد میاں نے گاجریں مولیاں بغیر دھوئے کھا کر اوپر سے لسی بھی، فوراً گرم گرم چاول کھائے۔ کمرے میں آئے تو دیکھا ایک پلیٹ میں زردہ پڑا ہے، اس سے بھی انصاف کیا۔ اوپر تلے بے ترتیبی سے الم غلم کھایا۔ مزید یہ کہ مٹی بھی سبزیوں کے ساتھ اندر گئی۔ یہ تو ہونا تھا۔ احمد میاں شرمندہ تو بہت تھے مگر شرمندگی ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہسپتال میں رہنے سے ویسے ہی سب کو پتہ چل گیا کہ احمد میاں نے کیا حرکت کی۔ اس کے چچا میاں بتانے لگے، جس مٹی سے سبزیاں نکال کر کھائیں اس مٹی پر کتا تمہارے ساتھ تھا، اور کتے میں جو جراثیم ہوتے ہیں اس سے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ احمد میاں تھوڑے سے خوفزدہ ہوئے تو ماموں آ گئے۔ انہوں نے خوب پیار کیا، وعدہ لیا آئندہ کھانے میں دھیان رکھو گے، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ گے تاکہ زمین پر نہ گرے۔ وہ یاد ہے نا کہانی ایک آدمی کی جو بہت امیر تھا، خدا سے ڈرنے والا۔ اللہ نے اس کو اتنا دولت، اتنا رزق دیا تھا کہ بیچارہ ڈرتا تھا مجھ سے غریبوں کا حق نہ مارا جائے۔ ایک دن اس نے دعا مانگی، اللہ مجھے اتنا حلال رزق دے جو میرے اور میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو۔ دعا مانگ کر ایک بزرگ کے پاس گیا کہ مجھے کوئی ترکیب بتائیے، ڈر لگتا ہے دولت کی وجہ سے مجھ میں غرور نہ آ جائے۔ بزرگ نے کہا یوں کرو، مکئی کا آٹا لے کر روٹی پکواؤ، جب روٹی ٹھنڈی ہو جائے تو گھوڑے پر بیٹھ کر کھانا، اس سے تمہاری دولت، تمہارا رزق کم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، مگر یہ کیا، وہ تو اور امیر ہو گئے۔ باغوں میں پہلے سے زیادہ پھل لگے، اناج پہلے سے زیادہ ہوا، غرض ہر چیز پہلے سے زیادہ۔ وہ پھر اٹھے، بزرگ کے پاس گئے۔ بزرگ نے سن کر کہا
بھئی تم نے وہ روٹی کھائی مکئی کی؟ جی۔ گھوڑے پر بیٹھ کر کھائی؟ بزرگ نے پوچھا۔ بالکل گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کھائی۔ اچھا، کمال ہے پھر بھی، بزرگ نے حیرانی سے کہا۔ بھلا بتاؤ تم نے کیسے کھائی؟ جی میں گھوڑے کے اوپر بیٹھا روٹی کا لقمہ آہستہ سے توڑتا کہ کہیں مکئی کا ذرہ نیچے نہ گر جائے، اس لیے کہ مکئی کا آٹا اور روٹی بہت بھربھری ہوتی ہے، ہاتھ لگانے سے ہی چھوٹے ذروں میں بکھر جاتی ہے، تو اگر ذرہ نیچے گر بھی جاتا تو میں گھوڑے سے نیچے اترتا، وہ ذرہ اٹھاتا پلیٹ میں ڈال دیتا کہ کہیں خدا کے رزق کی بے حرمتی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔ کتنی بری بات ہے کہ اگر رزق پاؤں پر آئے۔ تو جناب اس طرح میں نے روٹی ختم کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ہاتھ دھوئے، گھوڑے کو لے کر واپس چلا گیا۔ بزرگ نے سن کر کہا، تو تمہارا رزق کم نہیں ہو سکتا؟ جو شخص خدا کے رزق کی قدر کرتا ہے اللہ زیادہ دیتا ہے، جو نا قدری کرتا ہے، کھانے پر باتیں بناتا ہے، منہ بناتا ہے، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ اب تو احمد میاں کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی۔ واقعی کتنی سے اچھا یہ بات۔ انہوں نے آدھی گاجر کھائی، آدھی پھینکی، چاول آدھے منہ میں آدھے زمین پر۔ اس بے قدری پر تو احمد میاں کا رزق پورے 2 دن بند رہا۔ ہسپتال میں ڈرپ لگتی یا انجیکشن، جو ہی کھانے کی بات ہوتی ڈاکٹر کہتے ابھی چند دن پرہیز کریں، پیٹ خراب ہے۔ واقعی احمد میاں نے ماموں میاں سے کہا، میں نے بھی کبھی خدا کا اور اس کے رسول کا اپنی امی کا کہنا نہیں مانا، تو یہ ہوا میرا رزق 2 دن کی بجائے سزا کے طور پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا۔ تو احمد میاں نے دل ہی دل میں توبہ کی اور اپنی غلطی پر کانوں کو ہاتھ لگایا، اور یہاں ہوگی کہانی ختم۔ عالیہ اور عامرہ یہ کہانی سن رہی تھی، اور عالیہ کے دماغ میں یہ گھوم رہا تھا کہ کس وقت اس نے کھانا کھاتے ہوئے نیچے گرایا اور کس وقت اس نے اپنی پلیٹ اچھی طرح سے صاف نہیں کی۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی، ایسا نہ ہو کہ اس کا رزق بھی بند ہو جائے اور پیٹ کا درد الگ سہنا پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے سمجھدار چمکدار ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہنسنے ہنسانے والی پرانی کہانی۔ عنوان ہے منشی منقع، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے محمد یونس حسرت نے۔ منشی منقع ایک ایسا کردار ہے جن کی مختلف کہانیاں بڑی مقبول ہیں۔ ایسے کردار جیسے ملا نصر الدین ہے، اور چچا بھلکڑ ہے، اور چچا چھکن ہے، جو بوکھلائے ہوئے رہتے ہیں۔ منشی منقع برستی بارش میں بازار سے قیمہ لے کر آئے اور دروازے میں داخل ہوتے ہی پکارے، لو بیگم قیمہ لے آیا ہوں۔ بیگم اس وقت اوپر تھی، انہوں نے وہیں سے چیخ کر کہا، اچھا اچھا، چھتری کو برآمدے میں رکھ دو، اپنے ربڑ کے جوتوں والی الماری میں رکھ دینا، اور قیمہ باورچی خانے کی الماری میں۔ منشی منقع نے تینوں چیزوں کو اپنے حسابوں اپنے اپنے ٹھکانے پر رکھا اور پھر اخبار لے کر کرسی میں دھنس گئے۔ بیگم بھی اوپر سے فارغ ہو کر نیچے آ گئیں اور اون سلائیاں لے کر پاس ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گئیں۔ وہ منشی منقع سے باتیں کر رہی تھی، مگر منشی منقع ان باتوں پر دھیان دینے کی بجائے یوں ہی کبھی کبھار ہوں ہاں کر دیتے اور پھر اخبار میں ڈوب جاتے۔ اتنے میں بلی ان کے پاس آ کر میاؤ میاؤ کرنے لگی۔ کیا بات ہے مانو؟ بیگم نے کہا۔ پیاس لگی ہے۔ میاؤ۔ اچھا اچھا، بیگم جیسے بلی کی بات سمجھتے ہوئے بولی، اور پھر انہیں منشی جی سے کہا، تھوڑا سا دودھ تو ڈالیجیے پلیٹ میں۔ اسے دودھ کی ضرورت نہیں ہے بیگم، منشی منقع نے ناگواری سے کہا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ جب بھی بلی میاؤں کرے اس کے سامنے دودھ رکھ دیا جائے۔ مگر بیگم کے اصرار پر انہیں بلی کو دودھ دینا ہی پڑا۔ بلی دودھ پی کر جوتوں والی الماری کے آس پاس پھرنے لگی۔ شاید اسے اس الماری میں سے کسی مزیدار چیز کی خوشبو آ رہی تھی۔ اجی، میں نے کہا مانو شاید اب باہر جانا چاہتی ہے، بیگم بولی۔ بالکل جانا نہیں چاہتی، منشی منقع بولے، یہ تو مجھے پریشان کرنا چاہتی ہے، چلی جاؤ یہاں سے مانو، میں اخبار پڑھنا چاہتا ہوں۔ مگر بیگم کے اصرار پر انہیں بلی کے لیے دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ بلی باہر چلی تو گئی،
मगर दूसरे ही लम्हे खिड़की के रास्ते अंदर आ गई। मुंशी मुनक्का उसे देखकर गुस्से से कहने लगे, क्या तुम फैसला नहीं कर सकती? तुम्हें क्या चाहिए? अंदर से बाहर जाती हो, बाहर से फिर अंदर आ जाती हो। बैठ जाओ एक जगह इत्मीनान से। मगर बिल्ली ने मुंशी मुनक्का के गुस्से या उनके हुक्म पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने फिर कमरे का चक्कर लगाया और फिर आकर जूतों वाली अलमारी के आसपास फिरने लगी। वो अलमारी खोल तो नहीं सकती थी, मगर उसने पंजों से उसे खुरचने की कोशिश ज़रूर की। बेगम ये आवाज़ सुनकर मुंशी मुनक्का से बोली, अजी देखो तो सही, मानो क्या चाहती है। ये कुछ नहीं चाहती बेगम, मुंशी मुनक्का बोले, मुझे परेशान करना इसकी पुरानी आदत है। मगर बेगम के इसरार पर उन्हें उठना ही पड़ा। वो उठकर जूतों वाली अलमारी के पास आए। उन्होंने देखा बिल्ली बार बार अलमारी पर पंजे मार रही है। इससे उनके जहन में एक ऐसी तरकीब आई जिससे वो शाम तक कम अज कम उस बिल्ली से छुटकारा हासिल कर सकते थे। उन्होंने अलमारी को खोला, बिल्ली को जल्दी से उठाकर उसमें डाला और अलमारी बंद करके इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद अलमारी के अंदर खड़बड़ खड़बड़ शुरू हो गई। बेगम ने कहा, बिल्ली क्या कर रही है अलमारी में? ऐश कर रही है, ऐश। मुंशी मुनक्का बोले, क्या मतलब? मतलब ये, वहाँ उसे कोई चूहा मिल गया होगा। मुंशी मुनक्का कहने लगे, उसका गोश्त खा रही होगी। ये कहते हुए मुंशी जी दिल ही दिल में डर रहे थे कि कहीं अब बेगम बिल्ली को अलमारी में से बाहर निकालने का हुक्म ना दे दें। अरे हाँ, मुझे याद आया, बेगम ने कहा, तुम कीमा लाए हो ना, आज कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास, मुंशी मुनक्का बोले। अच्छा, मैं खुद देखती हूँ जाके, बेगम ने कहा। बेगम उठकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। बावर्ची खाने की अलमारी खोलते ही उनकी नज़र मुंशी मुनक्का के कीचड़ में भरे हुए रबड़ के जूतों पर पड़ी, जो अलमारी के एक खाने में रखे हुए थे। एक हल्की सी चीख उनके मुंह से निकल गई। अरे ये क्या है? क्या है? मुंशी मुनक्का दौड़े दौड़े आए। ये, बेगम ने गुस्से से उन्हें जूते दिखाते हुए कहा, इन्हें यहाँ क्यों रख दिया तुमने? तुम्हारा दिमाग चल गया है? मुंशी मुनक्का ने हैरानी से उन जूतों की तरफ देखा। शायद उन्होंने बेध्यानी में ये जूते इस अलमारी में रख दिए थे। वो बोले, गलती हो गई मुझसे। गलती ही तो होनी है, बेगम ने जूतों को फर्श पर फेंकते हुए कहा। और वो कीमा कहाँ है? वो तो यहाँ दिखाई नहीं देता। वाकई कीमा उस अलमारी में कहीं नहीं था। बेगम मुंशी मुनक्का पर बरसने लगी। कीमा कहाँ रखा है तुमने? अपने कमरे में रखा हो या बाहर बरामदे ही में छोड़ा हो? मुंशी मुनक्का को कुछ याद नहीं आ रहा था। कहने लगे, मैं जाकर देखता हूँ। बेगम जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, और इन्हें भी ले जाओ, जूतों वाली अलमारी में रख देना। मुंशी मुनक्का जूते लेकर जूतों वाली अलमारी की तरफ बढ़े। उन्होंने अलमारी का दरवाज़ा खोला तो बिल्ली एकदम छलांग लगाकर बाहर आ गई। वो पहले से कहीं ज़्यादा मोटी मालूम हो रही थी। मुंशी मुनक्का ने सोचा कि शायद उन्होंने जूतों के बजाय कीमा उस अलमारी में रख दिया था और फिर बिल्ली को भी उस अलमारी में बंद कर दिया। इसका मतलब ये था कि सारा कीमा बिल्ली के पेट में पहुंच चुका है। कीमा मिला कि नहीं? बेगम ने आवाज़ दी। मुझे तो यहाँ किसी जगह भी नज़र नहीं आता। मुंशी मुनक्का शर्मिंदगी की तस्वीर बने बावर्ची खाने में पहुँचे और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, बेगम, बात यह है, देखो ना, बात यूँ है, देखो ना, असल में बात यूँ है, अब मैं क्या बताऊँ, बात यूँ है। बेगम ने खा जाने वाली नज़रों से उनकी तरफ देखा और बोली, अब के क्या है हिमाकत की है तुमने? क्या मुझे ये बताना चाहते हो कि तुमने कीमा जूतों वाली अलमारी में रख दिया था, फिर बिल्ली को भी अलमारी बंद कर दिया? बेगम, मुंशी मुनक्का लजाजत से बोले, अब मैं क्या कहूँ, शायद मुझसे कोई ऐसी ही गलती हो गई है। मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। मुझे क्या मालूम था बिल्ली को कीमे की खुशबू आ रही है, इसलिए वो अलमारी पर पंजे मार रही है। खैर तुम घबराओ नहीं, मैं और कीमा लेकर आता हूँ। मुंशी मुनक्का एक बार फिर बाजार गए, मगर खाली हाथ वापस आए, क्योंकि कसाई की दुकान पर सारा गोश्त बिक चुका था। वो मुंह लटकाए बेगम के पास गए और बोले, कीमा नहीं मिला बेगम। बेगम ये सुनकर आग बगोला हो गई। बोली,
قیمہ نہیں ملا اور کل اور پرسوں گوشت کا ناغہ ہے. تم تو بوٹی کے بغیر لقمہ نہیں توڑتے. اب میں کیا پکاؤں؟ جو چیز چاہے پکا لو بیگم. منشی منقع مسکینی سے بولے. جی چاہے تو کچھ بھی نہ پکاؤ، میں بازار سے کھانا لے آتا ہوں. اور وہ ایک بار پھر بازار کی طرف چل دیے. دل میں سوچ رہے تھے کہیں ہوٹل پر بھی کھانا ختم نہ ہو چکا ہو. انہیں بار بار اپنے ان جوتوں پر غصہ آ رہا تھا جنہیں انہوں نے بے دھیانی میں باورچی خانے کی الماری میں رکھ دیا تھا. اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم. کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہانی زبانی کے بہادر، جرأت مند، سمجھدار ساتھیوں، تمام کا مکمل کر لیا ہے نا؟ اور کسی کو تنگ بھی نہیں کر رہے؟ جی، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بڑی ہی مزیدار کہانی. عنوان ہے احسان کا بدلہ احسان، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے. اب تک تو آپ کو یاد ہو ہی گیا ہوگا کہ طالب ہاشمی کی کہانیاں ہمیشہ سچی تاریخی کہانیاں ہوتی ہیں. سنتے ہیں. 3 اور 4 صدی ہجری میں بخارا، سمرقند اور خراسان وغیرہ کے علاقوں پر سامانی خاندان کی حکومت رہی ہے. یہ ایک طاقتور مسلمان خاندان تھا جس نے بغداد کی عباسی خلافت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر 261 ہجری میں ان علاقوں میں اپنی آزاد حکومت قائم کر لی. اس خاندان نے 125 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی. اس عرصے میں اس کے 10 بادشاہ ہوئے. ان میں سے ایک کا نام نوح بن منصور تھا. وہ بڑا بہادر، انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھا. اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ اگر کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم کرے گا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی. یہی نہیں بلکہ اس نے ملک کے ہر شخص کو اجازت دے رکھی تھی کہ اگر اس پر کوئی ظلم کرے تو وہ اپنی فریاد لے کر سیدھا اس کے پاس آ سکتا ہے. دربار اور محل کے پہرے داروں کے لیے اس کا حکم تھا کہ کسی فریادی کو اس کے پاس آنے سے نہ روکا جائے. وہ ہر مظلوم کی فریاد بڑی توجہ سے سنتا تھا، اور جب یہ ثابت ہو جاتا کہ اس پر واقعی ظلم ہوا ہے تو پھر ظالم خواہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہوتا سزا سے بچ نہیں سکتا تھا. سزا کے علاوہ وہ ظالم سے مظلوم کا حق ہر صورت میں دلا کر رہتا تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ غریب بوڑھے نے نوح کے پاس آ کر فریاد کی کہ حضور، آپ کے فلاں فوجی افسر نے مجھ سے زبردستی میری گائے چھین لی. میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ اسی گائے کے دودھ پر میری گزر اوقات ہے، مجھے واپس دے دے، لیکن اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ میری گائے کو ذبح کر کے کھا گیا. بادشاہ نے حکم دیا کہ ظالم فوجی افسر کو اسی وقت گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے. سپاہی دوڑے گئے اور فوجی افسر کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لا حاضر کیا. بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس بوڑھے نے تمہارے خلاف یہ شکایت کی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ فوجی افسر کو بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرأت نہ ہوئی. اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا. بادشاہ نے پہلے تو اس کو بہت کچھ لعنت ملامت کی اور پھر کہا، تمہارے جیسا آدمی میری فوج میں نہیں رہ سکتا. آج سے تمہاری نوکری ختم، لیکن یہ سزا کافی نہیں ہے. تم اپنا گھوڑا بھی اس بوڑھے آدمی کو اس کی گائے کے بدلے میں دے دو. فوجی افسر نے اسی بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی. اس نے فوراً اپنا قیمتی گھوڑا لا کر بوڑھے کے حوالے کر دیا. اب بادشاہ نے بوڑھے سے کہا، بابا جی، آپ اپنی گائے کی جگہ یہ گھوڑا قبول کر لیں، یہ آپ کی سواری کے کام آئے گا. اور یہ لیجیے 5000 درہم، ان سے دودھ دینے والی کوئی اچھی سی گائے خرید لیں. اگر کچھ رقم بچ جائے تو اسے بھی اپنے کام میں لائیں. بوڑھا 5000 درہم اور گھوڑا لے کر خوش ہو گیا اور بادشاہ کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. اس واقعے کو 2-3 سال گزرے ہوں گے کہ بادشاہ کے ایک دشمن امیر نے ایک بڑی فوج تیار کی اور اس کو حکم دیا کہ جب نوح بن منصور نے اپنے لشکر کے ساتھ فلاں جگہ پڑاؤ ڈال رکھا ہو تو رات کے اندھیرے میں وہ شاہی لشکر پر چھاپا مارے اور نوح سمیت اس کے تمام لشکر کو قتل کر ڈالے. اس سازش کا حال کسی طرح اس بوڑھے کو معلوم ہو گیا جس پر نوح نے احسان کیا تھا. وہ فوراً گھر سے نکل پڑا
اور لمبا سفر طے کر کے نوح بن منصور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر تنہائی میں اس کو اس سازش کی اطلاع دی۔ نوح نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی 2000 سپاہی اس راستے میں ایک جگہ چھپا کر بٹھا دیے جہاں سے دشمن کے لشکر کو چھاپا مارنے کے لیے آنا تھا۔ ان کو یہ حکم تھا کہ جب باغی لشکر ان کی زد میں آئے تو اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس تدبیر کا یہ نتیجہ ہوا کہ جب مقررہ رات کو باغی لشکر نوح کی فوج پر چھاپا مارنے کے لیے نکلا اور اس جگہ پہنچا جہاں نوح کے سپاہی چھپ کر بیٹھے تھے، تو یہ سپاہی یکا یک اس پر ٹوٹ پڑے اور سینکڑوں باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جو باقی بچے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اس طرح غریب بوڑھے نے اپنے محسن بادشاہ کو تباہی سے بچا کر اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ جب کوئی کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے نا تو وہ نیکی ضائع کبھی نہیں جاتی، اور اسی طرح جب کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ بھی ضائع نہیں جاتا، برا ہو کے ہی رہتا ہے واپس۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی آپ کسی اور کو بھی سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ناروے سے ایک کہانی۔ ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات۔ دیکھیے گا نقشے میں یہ کہاں ہے۔ عنوان ہے پراٹھا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے مسعود منور نے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خاتون تھی جس کے خیر سے 7 بچے تھے، جن سب کو بڑی سخت بھوک لگی تھی، اور وہ ان کے لیے توے پر پراٹھے پکا رہی تھی۔ یہ بولی کے پراٹھے تھے۔ وہ توے پر انہیں پکا رہی تھی اور پراٹھے پھول کر کپا ہو رہے تھے، بہت خستہ لگ رہے تھے۔ سارے بچے اس کو گھیرے ہوئے تھے اور ان کا ابا پاس بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اماں مجھے بڑی بھوک لگی ہے، مجھے تھوڑا سا پراٹھا دو نا، بچوں میں سے ایک نے کہا۔ میری پیاری ماں، دوسرے نے کہا۔ میری پیاری دلاری ماں، تیسرے نے کہا۔ میری پیاری دلاری اچھی ماں، چوتھے نے کہا۔ میری پیاری دلاری منمونی اچھی مہربان ماں، پانچویں نے کہا۔ میری پیاری دلاری منمونی اچھی مہربان سونی ماں، چھٹے نے کہا۔ میری پیاری دلاری منمونی اچھی مہربان سونی کھانڈ سی میٹھی ماں، ساتویں نے کہا۔ پھر سب مل کر پراٹھا مانگنے لگے۔ وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اور پھر یہ کہ وہ سب کے سب بھوکے اور شریف بچے تھے۔ ہاں میرے بچوں، ذرا رکو تاکہ پراٹھا کروٹ بدل لے، اس نے کہا۔ حالانکہ وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ اسے دوسری طرف پلٹا لے تو پھر تم سب کو پراٹھا مل جائے گا۔ دیکھو تو کتنا پھولا ہوا ہے اور کتنا بھرپور لگ رہا ہے۔ جب پراٹھے نے یہ بات سنی تو وہ ڈر گیا۔ جس طرح وہ سیدھا پڑا تھا اپنے آپ پلٹا اور توے سے اتر کر کھسکنے لگا، مگر پھر دوسری طرف پلٹ کر پڑا رہ گیا۔ جب وہ دوسری طرف تھوڑا سا سیک لے چکا تو وہ مچھلی کی طرح تڑپا، اچھل کر فرش پر آیا اور کسی پہیے کی طرح لڑکتا ہوا دروازے سے نکل کر سڑک پر جا نکلا۔ ہائے ہائے! خاتون کے ایک ہاتھ میں توا، دوسرے میں چمٹا، اور وہ بھاگی پراٹھے کے پیچھے پیچھے۔ وہ جتنا تیز بھاگ سکتی تھی بھاگی، اور سارے بچے اس کے پیچھے پیچھے، اور سب سے پیچھے ان کا لنگڑاتا ہوا بوڑھا باپ۔ ارے او ذرا رکو تو، پکڑنا اسے، لینا اسے، ارے او! وہ سب ایک دوسرے کو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے۔ وہ سب اس اچھلتے پراٹھے کو پکڑنا اور گرفت میں لینا چاہتے تھے، لیکن پراٹھا تھا کہ بھاگا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب حال یہ تھا کہ ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو چلا تھا۔ لگتا تھا پراٹھے کی رفتار ان سب سے تیز ہے۔ جب پراٹھا کچھ دیر کا سفر لڑکتے ہوئے طے کر چکا تو اسے ایک آدمی ملا۔ صبح خیر بھائی پراٹھے، اس آدمی نے کہا۔ اللہ کی رحمت ہو میاں آدمی شادمی، پراٹھا بولا۔ پیارے پراٹھے اتنا تیز تو نہ چلو، ذرا ٹھہرو کہ میں تمہیں ذرا سے چکھر تو دیکھوں، آدمی نے کہا۔ جب میں بیوی ڈیوی بوڑھے ابا اور ان کے ساتھ شور مچاتے چوزوں سے بچ نکلا ہوں تو تم سے بھی نہیں پکڑا جاؤں گا،
میاں آدمی شادمی، پراٹھے نے کہا اور لڑکتا ہی چلا گیا۔ آگے اسے ایک مرغی ملی۔ صبح بخیر پراٹھے میاں، مرغی نے کہا۔ صبح بخیر مرغی گرگی، پراٹھے نے جواب دیا۔ میرے پیارے پراٹھے اتنا تیز تو نہ بھاگو، ذرا دم تو لو، مجھے چکھنے تو دو، مرغی نے التجا کی۔ جب میں بیوی ڈیوی کے بوڑھے ابا کے ان کے ساتھ شور مچاتے بچوں کے اور آدمی شادمی کے قابو نہیں آیا تو تم سے بھی بچ نکلوں گا مرغی گرگی، پراٹھے نے کہا اور پہیے کی طرح گھومتا سڑک ناپتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی ملاقات ایک مرغے سے ہوئی۔ ککڑوں کو صبح بخیر پراٹھے میاں، مرغ نے کہا۔ صبح بخیر مرغے گرگے، پراٹھا بولا۔ ککڑوں کو میرے پیارے پراٹھے اتنا تیز تو نہ لڑکو، ذرا دم لو، مجھے اپنا ذائقہ تو چکھنے دو، مرغ نے کہا۔ جب میں بیوی ڈیوی سے بوڑھے ابا سے ساتھ چیختے چنگھاڑتے بچوں سے آدمی شادمی سے اور مرغی گرگی سے بچ کر نکل آیا ہوں، تمہارے ہاتھ بھی نہیں ہوں گا میاں مرغے گرگے، پراٹھے نے کہا اور لڑکتا ہی چلا گیا، وہ بھی اتنا تیز جتنا کہ اس کے بس میں تھا۔ چلتے چلتے اس کی ملاقات ایک بطخ سے ہوئی۔ صبح خیر پراٹھے میاں، بطخ بولی۔ صبح خیر بطخ شطخ، پراٹھا بولا۔ میرے پیارے پراٹھے اتنا تیز تو نہ لڑکو، ذرا ٹھہرو، مجھے اپنا ذائقہ تو چکھاؤ، بطخ نے کہا۔ جب میں بیوی ڈیوی سے بوڑھے ابا سے ان کے ساتھ شور کرتے بچوں سے آدمی شادمی سے مرغی گرگی سے اور مرغے گرگے سے نکل بھاگا ہوں، تمہارے ہاتھ بھی نہیں مانگا بطخ شطخ، اور وہ دوبارہ اپنی ہمت کے مطابق تیزی سے لڑکنے لگا۔ جب وہ بہت لمبا فاصلہ طے کر چکا تو اسے ایک مادہ ہنس ملی۔ صبح خیر پراٹھے میاں، مادہ ہنس نے کہا۔ صبح خیر ہنسی کنسی، پراٹھے نے کہا۔ میرے پیارے پراٹھے اتنا تیز تو نہ بھاگو، ذرا رکو تاکہ میں تمہیں چکھ کر تو دیکھوں، مادہ ہنس نے کہا۔ جب میں بیوی ڈیوی کو بوڑھے ابا کو ان کے ساتھ چیخم دھاڑ بچوں کو آدمی شادمی کو مرغی گرگی کو مرغے گرگے کو اور بطخ شطخ کو جل دے آیا ہوں، تم سے ہی بچ کر نکل جاؤں گا ہنسی کنسی، پراٹھے نے کہا اور چلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسے ایک نر ہنس ملا۔ صبح خیر میاں پراٹھے، نر ہنس نے کہا۔ صبح خیر میاں ہنس دھنس، پراٹھے نے جواب دیا۔ پیارے پراٹھے اتنا تیز تو نہ بھاگو، ذرا ٹھہرو، مجھے اپنا مزہ تو چکھنے دو، ہنس نے کہا۔ جب میں بیوی ڈیوی سے بوڑھے ابا سے ان کے ساتھ شور کرتے بچوں سے آدمی شادمی سے مرغی گرگی سے مرغے گرگے سے بطخ شطخ سے اور ہنسی کنسی سے نکل بھاگا ہوں تو تمہارے ہاتھ بھی نہیں آؤں گا، پراٹھے نے کہا اور لڑکتا چلا گیا، تیز، بہت ہی تیز۔ جب وہ لمبا سفر کاٹ چکا تو اس کی ملاقات ایک خوک سے ہوئی۔ صبح خیر میاں پراٹھے، خوک نے کہا۔ صبح خیر خوک بھک، پراٹھے نے کہا اور لڑکتا ہی چلا گیا، اتنا تیز جتنا کہ وہ لڑک سکتا تھا۔ نہیں، ذرا ٹھہرو، تمہیں اس رفتار سے اڑنے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں ایک ساتھ مل کر چل سکتے ہیں، جنگل میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنگل محفوظ نہیں ہے، خوک نے کہا۔ تب پراٹھے کو احساس ہوا اس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ مل کر چلنے لگے، مگر تھوڑی دور آگے ایک ندی پڑتی تھی۔ خوک تو تیر سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پراٹھا تیر کر ندی پار نہیں جا سکتا تھا۔ تم میری تھوتنی پر بیٹھ جاؤ، خوک نے کہا، میں تمہیں پار لے جاؤں گا، پراٹھے نے ایسا ہی کیا۔ نوف کنوف، خوک نے کہا اور پراٹھے کو ایک ہی بار نگل لیا۔ اس کے بعد پراٹھا کہاں گیا؟ کہانی میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہماری کہانی یہیں ختم ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے ہوشیار سمجھدار ہموطن گوش خاص ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں ہم سن رہے ہیں آج کل قرآن کی وہ کہانیاں جو ہمیں سنائی گئی ہیں انبیاء کے بارے میں۔ آج ہم سنیں گے ایک اور نبی کی کہانی جن کے کچھ کہانی آپ سن بھی چکے ہیں اور یقیناً جانتے بھی ہوں گے، کوئی بات نہیں، دوبارہ سن لیتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ ان نبی کا نام ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔
یاد آ گیا آپ کو؟ جی، یہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جن کی کہانی ہم نے کل سنی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی، لیکن ان کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم کی شادی ہو گئی حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ہاجرہ سے جب شادی ہوئی تو ان کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ کو اور ان کے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل کو ایک وادی میں چھوڑ آئیں، جہاں پہ نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ ہی درخت۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور چھوٹے بیٹے کو لیا اور جا کے اس وادی میں چھوڑ آئے، جس کا نام بکہ تھا، بکہ یا مکہ۔ حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں پہ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ بات مت کیجیے گا اس بارے میں۔ حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں، کہہ رہی تھی یہاں پہ آپ کا چھوٹا سا بیٹا ہے، میں ہوں، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی کھانا پینا نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، آپ ہمیں کہاں پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ تب حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تب حضرت ہاجرہ نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا، کہنے لگی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو پھر ہمارے لیے، میرے اور میرے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے، وہ ہمیں نہیں ضائع کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم مطمئن ہو گئے اور حضرت ہاجرہ واپس آ گئیں اپنے چھوٹے سے بیٹے کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں چھوڑ کے وہاں جانے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں بسا دیا ہے جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس انہیں ایسے لوگوں میں سے کر دے جو آپ سے محبت کرتے ہوں اور انہیں رزق دے بہت زیادہ پھلوں کا، تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑا تھا تو انہیں ایک چھوٹا سا مشکیزہ دیا تھا جس میں کچھ پانی تھا اور ایک تھیلا جس میں کھجوریں تھیں۔ چند دن تو وہ پانی اور کھجوریں چلتی رہیں، مگر کب تک؟ بالآخر پانی بالکل ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل چھوٹے سے بچے، بہت انہیں بھوک لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، انہیں رونا آ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ ان کی اماں تھیں، ان سے دیکھا نہیں گیا، وہ وہاں سے چل پڑیں۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ یہاں کوئی انسان نہیں، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں کوشش تو کرتی ہوں، اٹھ کے بھاگ دوڑ تو کروں، کیا پتہ کوئی مل ہی جائے۔ جہاں پہ وہ تھیں وہاں پہ دو پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام تھا صفا، دوسری کا مروہ۔ حضرت ہاجرہ پہلے گئیں اور صفا کی پہاڑی پر چڑھیں۔ اوپر چڑھ کے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی شخص نظر آ جائے، شاید کہیں کوئی پانی نظر آ جائے، مگر کچھ نہ نظر آیا۔ وہ وہاں سے اتریں اور دوڑ کر اپنے بچے کے پاس واپس آئیں کہ وہ ٹھیک ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ دوڑ کے گئیں اور دوسری طرف مروہ کی پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے دوبارہ دیکھا، شاید کوئی شخص نظر آ جائے، شاید کہیں پانی نظر آ جائے، کسی کے پاس شاید پانی ہو، لیکن دور دور تک کچھ نہیں تھا، سنسان بیابان۔ پھر وہ مروہ سے نیچے اتری اور تیزی سے دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس آئیں جو وہیں کہیں زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے، اپنے بیٹے کے پاس آتی، دوڑ کر صفا کی پہاڑی پر چڑھتی، نیچے اتر کے پھر بیٹے کے پاس آتی، دوڑ کر مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی، اور ایسے ہی 7ویں بار جب آپ مروہ پر پہنچی تو اچانک انہیں ایک آواز آئی، ٹھہرو۔ انہوں نے سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، شاید میرے کان بج رہے ہیں، مگر پھر انہیں وہی آواز سنائی دی۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے کوئی آواز تو آ رہی ہے، مگر یہ کون ہے؟ تم آپ سامنے کیوں نہیں آتے؟ اور کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اچانک انہیں نظر آیا کہ جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے اپنے پاؤں مار رہے تھے، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے۔
بھلا وہ کس کی آواز تھی؟ وہ تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز، جو وہاں سے پانی نکالنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ہاجرہ مٹی سے پانی کے گرد حوض بنانے لگیں اور اپنے دامن میں چلو میں پانی بھر بھر کر مشک میں ڈالنے لگیں۔ یہ کہانی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، اسے نہ روکتی، تو زمزم ایک بہت بڑا چشمہ بن جاتا۔ حضرت ہاجرہ نے خود پانی پیا، اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی پلایا اور فرشتے کا شکریہ ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جب انہوں نے دیکھا کہ پانی نکلتا چلا آ رہا ہے تو انہوں نے کہا زم زم، یعنی کہ رک جا رک جا۔ ان کی جو زبان جس میں وہ بات کرتی تھی اس میں زم زم کا مطلب ہوتا تھا رک جاؤ۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ بالکل بھی اپنے بارے میں پریشان مت ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کو حضرت ابراہیم ان چھوٹے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے تعمیر فرمائیں گے۔ جس جگہ پہ حضرت ہاجرہ موجود تھیں، صفا اور مروہ کی پہاڑی کے قریب، وہ زمین بہت ایک نمایاں مقام پر تھی، مگر وہاں پانی نہیں آتا تھا۔ سیلاب آتے دائیں بائیں سے گزر جاتے۔ ایک دن ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا وہ وہاں آ کے ٹھہرا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پہ ایک پرندہ اوپر منڈلا رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جہاں پہ پرندہ اڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پانی ضرور موجود ہے، کیونکہ جس جگہ پانی نہیں ہوتا نا وہاں پرندے بھی نہیں آتے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو خبر لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا ایک خاتون ہے جو اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ وہاں پہ رہ رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ نے اجازت تو دے دی، مگر کہا کہ یہ پانی پر آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا، یہ پانی ہمارا ہی ہوگا۔ جرہم قبیلہ اس بات پر راضی ہو گیا اور حضرت ہاجرہ کے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ وہ اکیلی تھیں، ان کے ساتھ اور بھی لوگ رہنے کے لیے آ گئے۔ اور بھلا کیوں آئے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس شہر کو آباد کرنا تھا نا، اپنا گھر وہاں پہ بنانا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ قبیلہ وہاں رہنا شروع ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہے، پلے بڑھے اور عربی بھی سیکھ لی۔ ویسے وہ عربی میں نہیں بات کرتے تھے، مگر جرہم قبیلہ تھا وہ عربی زبان ہی بولتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل سے ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مل کے بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی۔ اس وقت تک حضرت اسماعیل بڑے ہو چکے تھے، 13 یا 14 سال یا 15 سال یا 16 سال، یہ ہم نہیں جانتے، اتنے بڑے وہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک یہ خواب نظر آتا رہا۔ وہ حضرت اسماعیل کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا، مجھے خواب میں نظر آیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ جو نبی ہوتے ہیں نا، انہیں کبھی بھی جھوٹے خواب نہیں نظر آتے، ان کے پاس شیطان نہیں آ سکتا، تو ان کو جو بھی نظر آتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ انہوں نے کہا ابا جان، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی بات سن کے بہت خوش ہوئے اور فیصلہ کیا کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسا ہی کریں گے۔ انہوں نے چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے انہیں ذبح کرنے کے لیے۔ جب وہ جا رہے تھے رستے میں 3 بار شیطان ان کے پاس آیا۔ کیا کر رہے ہو؟ دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیا کرنے چلے ہو؟ اتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیارا بیٹا دیا، وہ آپ کا فرما بردار ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کی باتیں مانتا ہے، اسے ہی ذبح کر دیں گے؟ آپ یہ صرف ایک خواب کیوں آپ کو نظر آ گیا ہے؟ خواب تو نظر آتے رہتے ہیں، یہ تھوڑی ہوتا ہے جو آپ کو خواب میں نظر آئے تو آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ مگر حضرت ابراہیم نے ہر بار اس شیطان کو پتھر مار کے بھگا دیا اور وہاں پہنچے جہاں پہ انہوں نے ذبح کرنا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ مگر ان کے ابا جان تھے نا، دل تو ان کا دکھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور ان کا دل نرم پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مان سکیں۔
उन्होंने जब अपनी आंखों पे पट्टी बांधी तो हुआ ये कि उन्होंने जब हज़रत इस्माइल को लिटाया ज़िबा करने के लिए, तो हज़रत जिब्राइल को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वो जल्दी से नीचे उतरे आसमान से, हज़रत इस्माइल की जगह एक मेंढा रख दिया और हज़रत इब्राहीम ने जो छुरी चलाई तो वो चलाई उस मेंढे के ऊपर और हज़रत इस्माइल किनारे पर खड़े मुस्कुराते रहे। अल्लाह ताला की आवाज़ आई, इब्राहीम आपने इस इम्तिहान में पूरे नंबर हासिल किए हैं, आप मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। उसके बाद हज़रत इस्माइल जब कुछ बड़े हुए, उनकी शादी हो गई, तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि इस जगह पर आप मेरा घर तामीर करें, उसकी बुनियादें खड़ी करें। तो हज़रत इस्माइल ने अपने अब्बा जान हज़रत इब्राहीम के साथ मिलके उस काबे की बुनियादें उठाईं। वो उन्हें पत्थर पकड़ाते जाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का घर तामीर करते जाते। जब वो काबा बना रहे थे तो दोनों ये दुआ कर रहे थे, अल्लाह ताला हमारे रब हमारा ये अमल कबूल फरमा। बिलाशुबा आप बहुत ही खूब सुनने और खूब जानने वाले हैं। अच्छे साथियों, ये जो हज़रत इब्राहीम का ख़ानदान था ना, हज़रत इब्राहीम, उनके बेटे इस्माइल, उनकी अम्मा हज़रत इस्माइल की अम्मा हज़रत हाजरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक और बेटे इसहाक़, जिनकी कहानी हम सुनेंगे कल, और उनकी अम्मा सारा, ये तमाम ख़ानदान अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा पसंद है कि उसने हमेशा के लिए रहती दुनिया तक के लिए जो भी उन्होंने काम किए वो सारे मुसलमानों के लिए ज़रूरी कर दिए। यानी कि मक्का जाके तवाफ़ करना, सही करना, ज़मज़म पीना, हज करना, क़ुरबानी देना, ये सारे वही काम हैं जो किए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने। और भला क्यों? इसलिए कि हज़रत इब्राहीम तो अल्लाह ताला के दोस्त थे ही, उनके बेटे सैयदना इस्माइल भी अपने अब्बा जान से कम नहीं थे। उन्होंने भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत की, उनकी तमाम बातें मानी और अपने अब्बा जान की भी हमेशा बात मानी। इसीलिए वो भी अल्लाह ताला के बहुत प्यारे नबी थे। आज के लिए इतना ही, कल आएंगे इंशाअल्लाह एक और